ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی شان محمد رسول اللہ۔ ہر ولی اپنے وقت کے نبی کی شان ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ لہذا روئے زمین پر جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھنی ہو، وہ جلوہ مصطفیٰ کا نظارہ کر لے، اور جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھنی ہے، وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلووں کا نظارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو جو کچھ ہے اس کائنات کے اندر، وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات اقدس ہے۔ حبل اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی رسی۔ صراط مستقیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ذکر اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اطاعت اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رضا اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، وجہ اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ید اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کچھ محمد ہی محمد ہے اس پوری کائنات کے اندر، اور کچھ نہیں۔ ہاں، ایک رب محمد نہیں اور ایک محمد رب نہیں، باقی جو کچھ ہے وہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ سے پوچھو کہ اللہ تو کیا کرتا ہے، دنیا تجھے سجدے کرتی ہے، تو اس نے کہا کہ تینو دنیا سجدے کر دیا، مولا تو کی عمل کمانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں محبوب تے ہر وقت درود پہنچا، آپ روئے ماں زنام مصطفیٰ، ہماری ساری کی ساری عزت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، ہر کوئی تو آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ عرش معلیٰ میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تحت الثری میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ جدھر نگاہ اٹھتی ہے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست، گر بہون رسیدی تمام بھولہدی است، کہ سارا کا سارا دین وہ محمد ہی محمد ہے، اور اگر آپ کو نکال دیا جائے تو پھر بعد میں ابو لہبیت اس کے سوا اور کچھ نہیں، تو دین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان بھی محمد ہے، اسلام بھی محمد ہے، دعوت اللہ بھی محمد ہے، وجہ اللہ بھی محمد ہے، اللہ کی رضا بھی محمد ہے، دین بھی محمد ہے، ایمان بھی محمد ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جن جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ ممبر مسجد تے مصحف تے قرآن بھی تو۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ کوثر کے لا تعداد معنی ہیں، ایک اندازے کے مطابق 18,000 کے قریب مفسرین نے اس کے معنی بیان کیا۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے حبیب اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کسی عاشق کی زبان سے سننا چاہیں اس کا ترجمہ، تو پھر یوں ہوگا کہ اے میرے حبیب جو کچھ میرے کارخانہ قدرت میں تھا وہ سب کچھ میں نے تیرے دامن کرم میں ڈال دیا، وہ سب کچھ میں نے تیرے دامن کرم میں ڈال دیا ہے جو کچھ میرے کارخانہ قدرت میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرتوں کی انتہا ہوئی، تو جہاں پر آپ کی امت کی ولی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو آپ پر جو ہے وہ بھی کثرتوں کی انتہا ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی کثرتوں کی انتہا تھی، اور حضور سیدنا غوث اعظم پر ولایت کی کثرت کی انتہا تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کی انتہا ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرامات کی انتہا ہے۔ پھر حضور سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثیر الامت نبی ہیں۔ بخاری مسلم کی سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ امت عطا کی گئی۔ بروز محشر کل 120 صفحے ہوں گی ساری امتوں کی، جس میں تمام انبیاء اکرام 1,24,000 انبیاء اکرام کی امتیں بھی شامل ہوں گی، میری امت بھی شامل ہوگی۔ 120 کل صفحے ہوں گی سب کی۔ کتنی صفحے ہوں گی؟ 120، جس میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، باقی 40 صفحے۔ اب ایک ایک صف آپ اندازہ کریں کہ کتنی لمبی صف ہوگی، لاکھوں کروڑوں افراد پر مشتمل، جتنے جنت میں جائیں گے یہ صالحین، نیکوکار، متقی، پرہیزگار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور آپ کی شفاعت سے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا کل 120 صفحے ہوں گی ان کی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئے ان سب کی 120، جس میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں، باقی 40 صفحے وہ دیگر انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کی صفوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت امت عطا کی گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت مریدین عطا کیا۔ جتنے مریدین حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، کسی ولی کے روئے زمین پر اتنے مرید نہیں ہیں۔ ایمن کہ آپ کے مرید کا اگر اندازہ لگانا چاہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ 90 لاکھ کو جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر کلمہ پڑھایا، اور خواجہ اجمیر کے لقب سے مشہور، سلطان الہند کے نام سے مشہور، غریب نواز کے لقب سے ان کو نوازا گیا۔ 90 لاکھ تو وہ تھے جن کو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا، نہ جانے کتنے ان کے جو ہے وہ کروڑوں میں لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین ہیں، اور وہ مرید ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ یہ جو میں آپ کو روایات سنا رہا ہوں یہ تواتر کے ساتھ متواتر روایات ہیں۔ ابن تیمیہ جیسے لوگ جو اہل حدیث کے امام ہیں، ابن تیمیہ جیسے لوگ وہ ساری ان روایات کو اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اور مستند روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کسی قسم کے شک و شبہ کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ تو جب فرمایا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرے قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہیں۔ تو جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خراسان کے پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ مراقبے میں تھے، تو جب یہ فرمان آپ کے کانوں تک پہنچا تو آپ نے سر کو جھکا دیا اور عرض کی کہ حضور آپ کے قدم صرف میری گردن پر بھی نہیں، میرے آنکھوں پر بھی ہیں، میرے سر پر بھی آپ کے قدم ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء، ولی تو قیامت تک کے لیے ہوتے رہیں گے اس امت کے اندر، لیکن کوئی ولی تب تک کے لیے ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خیرات نہ لے۔ ولی بنتا ہی تب ہے جب وہاں سے اس کو سٹیمپ لگتی ہے، وہاں سے اس کی تصدیق، مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ غوثیت سے پھر اس کو ولایت کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ تو جس نے انکار کیا وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے جو ہے سارا کا سارا فیض اس کا سلب کر لیا گیا، جس نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے آپ کا کلمہ پڑھا وہ بھی آپ کی امت میں شامل ہے، جو ظاہری طور پر کلمہ نہیں پڑھ سکا لیکن دل میں ارادت تو تھی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اس میں شامل ہیں، اور جس نے سب سے زیادہ مشکلات جھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابو طالب اس میں شامل ہیں، ورقہ بن نوفل،
اور نجاشی جیسے بادشاہ اور پہلی امتوں میں تبع اول حمیری جس نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، لیکن اس نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس نبی کی امت میں شامل کر، میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کی امت میں شامل ہوتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پہلی امتوں میں لوگ میدانوں میں فتح کیسے حاصل کرتے تھے۔ ان لوگوں نے علماء کا ایک گروہ اپنی فوج میں شامل کیا ہوا تھا، اور وہ علماء کا گروہ جنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہوتی تھی، بلکہ جہاں بھی جنگ کرنا ہوتی تھی، کسی قوم کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تھی، وہ علماء کے اس گروہ کو آگے بھیجتے، وہ میدان میں جا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں فتح عطا فرما دے۔ اللہ ان کو فتح عطا کر دیا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری، نعرہ غوثیہ، خلفائے اہل سنت زندہ باد۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ یہ ہے کہ جس نے ظاہری طور پر آپ کلمہ پڑھا وہ بھی آپ کی امت میں شامل، جو ظاہری طور پر نہیں پڑھ سکا لیکن ارادت تھی دل میں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل، جس نے دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے پہلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری طور پر آپ کی جو ہے بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن حضور کی امت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا مقام یہ ہے کہ جس نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کر لی وہ بھی آپ کا مرید ہو گیا، اور جس نے زبان سے کہا کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں وہ بھی آپ کا مرید ہو گیا، جس نے محض دل میں ارادہ کر لیا وہ بھی آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا، اس کو بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتا رہے گا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جو جس بھی انداز سے آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، آپ نے اس کو خالی ہاتھ لوٹایا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کے در پر جو بندہ آ جاتا ہے ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اس کو خالی ہاتھ جانے ہی نہیں دیتا، جو مقام ولایت پر فائز ہو، جو شیخ کامل ہو، جو مرد کلندر ہو، جو مرد درویش ہو، وہ اس مقام پر فائز ہی تب ہوتا ہے کہ اس کے در پر اگر کوئی بندہ کوئی سائل اس کے در پر آ جائے تو وہ اس کے دلوں کے راز کو جانتا ہے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہے۔ اس کی نظر لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہوتی، اس کی نظر لوگوں کے دلوں پر ہوتی۔ کوئی شخص چوری کی نیت سے، آپ قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، اوپر آپ نے شیروانی پہنی ہوئی تھی اور اس پر موتی اور نگینے اس پر قیمتی جڑے ہوئے تھے، یاقوت اور زبرجد جیسے موتی قیمتی اس پر لگائے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے چوری کی نیت سے وہ موتی وہاں سے خرید رہا تھا کہ میں یہاں سے کپڑا کاٹ لوں، تو کسی نے دیکھ لیا اس کو یہ کام کرتے ہوئے، تو اس نے پکڑ کر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دیا کہ حضور یہ چوری کر رہا تھا اور آپ کا اس نے پلو پکڑا ہوا تھا یہاں سے، تو آپ نے اس کے جو ہے سینے پر تھپکی دی اور ولیوں کے صف میں اس کو شامل کر دیا، اس کا سینہ علم اور معرف سے بھر دیا۔ حضور یہ تو چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، فرمایا کہ اس نے میرا پلو پکڑ تو لیا ہے نا، چلو مجھے خدا کی بارگاہ میں حیا آتی ہے کہ کوئی شخص میرے پاس آ جائے اور میرا دامن پکڑ لے اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اللہ کے مقرب بندوں کی شان ہے، وہ اللہ کی صفات کا پیکر ہو جاتے ہیں کہ اللہ جود و سخا اور اللہ کرم کا مالک ہے، تو وہ جود و سخا اور کرم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے اندر بھی بھر دیتا ہے، ان کے در پر بھی اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانے دیتے۔ فرمایا مجھے خجا آتی ہے خدا کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی میرا پلو پکڑ لے اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔